آپ کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی بالعمر خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس دنیا سے جا چکی ہیں تو ذہن بنائے ان کا قرضہ اتارنا، اور اگر انہوں نے ذہن بنایا ہو کسی کے بارے میں یہ کام کروں گا، تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ضرور ضرور وہ بھی کام کر دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو احسان ثواب تو کر سکتے ہیں۔ ویسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک ذہن دیا جاتا ہے، کیا دیکھیں بچپن میں والدین آپ کو خرچی دیتے ہیں، آپ ڈھیر سارے پیسے ایک دم نہیں نکال سکتے، آپ سے کہا جائے والدین کے لیے مدرسہ بنا دے، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یار میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں کہاں سے 4-5 کروڑ نکالوں جناب والدین کے لیے مدرسہ بنا۔ پیارے پیارے محترم اسلام میں اگر آپ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کے والدین کو احسان ثواب پہنچتا رہے، آسان سا نسخہ جو ہے سماعت فرما لیں، اگر یہاں پہ آپ رہتے ہیں مانن کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، اور جو کماتے ہیں 15-15 20-20 لاکھ اٹھاتے ہیں تنخواہیں، وہ ایسے ہی مانن جو ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ ذہن بنا لے چلے مانن نہیں 5 چھنن روز اپنے والدین کے احسان ثواب کے لیے ان کا خرچ نکالتے رہے، اور جیسے ہی وہ جمع کر قطعی رقم بن جائے تو وہ کسی بھی نیک کام میں ان کے نام پہ خرچ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدین کو انشاءاللہ ڈھیروں ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے، کیا دیکھا کہ مردے کھڑے ہیں، انہوں نے جو ہے پوچھا کیا قیامت قائم ہوگی؟ کہ قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ایک شخص نے ہمیں سورہ اخلاص کا ثواب پہنچایا تھا، 1 سال ہو گیا ہم اسے اکٹھا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے لیے کیا احسان ثواب کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں، یعنی کہ پانی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کنواں کھدوایا اپنے والدہ کے احسان ثواب کے لیے، اسے کار خیر میں دیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی چلے زندہ بھی ہیں جن کے والدین، تو اگر وہ زندوں کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، زندوں کو بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، تو اگر آپ اپنا ذہن بنا لیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پیسہ نکال، 5 چھنن زیادہ تو نہیں ہے، چلے آپ کہیں گے بہت زیادہ تو یار چھنن ہی نکال دیں، اگر انشاءاللہ نہیں تو مانن نکالے، روز نکالتے رہے انشاءاللہ عز و جل ان سب کو اکٹھا کر کے چلے 12 ربیع النور میں اپنی والدہ والدین کے احسان ثواب کے لیے لنگر لٹا دیں، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوگا انشاءاللہ 12 ربیع النور میں لنگر بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ سرکار کا جشن بھی ہو جائے گا، اور آپ کے والدین کو احسان ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کیا انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ لیکن پیارے پیارے محترم اسلام میں والدین کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میرا جنت میں جو ساتھی ہے وہ مجھے دکھا، جنت میں جو میرا رفیق ہے مولا کریم میں دنیا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آپ موسیٰ کلیم اللہ نے جب عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں وادی میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں گیا تو ایک قصاب کے پاس پہنچا دیا، تو قصاب اپنی خرید و فروخت میں مصروف تھا، کام دھندے سے فارغ ہوا تو عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے گھر آپ کی دعوت ہے، پہچانا نہیں بلکہ کہا آپ مہمان ہیں میرے گھر دعوت کھانے کی چلی، تو آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنے گھر لے آئے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، گھر میں آپ اکیلے تھے، اور اس قصاب نے ایک ٹوکری ایک زنبیل ساتھ رکھ لی، زنبیل ٹوکری کو کہتے ہیں، زنبیل ساتھ رکھ لی، تو قصاب ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتا اور 2 نوالے ٹوکری کے اندر ڈالتا، دروازہ نوک ہوا، دستک ہوئی، قصاب دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ 2 نوالے یہ زنبیل کے اندر ٹوکری کے اندر جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی ٹوکری کے اندر جھانکا 2 ضعیف العمر جو ہے بوڑھا اور بوڑھی موجود تھے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بوڑھا اور بوڑھی نے دیکھا مسکرا دیے اور
کلمہ ان کا پڑھا اور انتقال کر گئے۔ سبحان اللہ۔ جب قصاب واپس آیا تو اپنے والدین کو مردہ پا کر فوراً عرض کرنے لگا، ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میرے والدین ہر روز یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب فرمانا۔ اور میں جیسے ہی واپس آیا، میں نے اپنے والدین کو مردہ پایا تو میں نے یہ ذہن بنا لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، اور میرے والدین میرے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنانا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، تیرے والدین کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں تجھے میرا رفیق بنا دیا۔ پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، آپ نے دیکھا والدین کی دعا کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ وہ ایک قصاب کو قصاب کی دکان سے اٹھا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا رفیق بنا دیا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ والدین کی دعائیں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ اگر صحیح بات ہو سکے تو یوں ہی اپنے والدین کو آج ہی اجتماع کے بعد فون کر کے ان کے لیے دعاؤں کا دعاؤں کی درخواست کریں۔ حدیث پاک میں جس نے اپنی ماں کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ہم تو صحیح بات ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، بے ادبی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے والدین میں کسی کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے روزانہ 100 بار دیکھا ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ چاہے تو اسے 100 حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، جن کے والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ احسان ثواب کریں۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی، دیکھیں مرنے کے بعد بھی حقوق ہیں، جس نے اپنے والدین میں ایک کی یا دونوں میں سے دونوں کی قبر کی جمعے کو زیارت کی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے محترم اسلام، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو والدین کا معدب بنائے۔ آمین۔ دیکھیں والدین کے حقوق آپ نے سنا ہوگا، جب تک ماں دودھ معاف نہ کرے تو اس کی بخشش کا معاملہ کھٹارے ہیں۔ تو صحیح بات ہے والدین کو راضی کریں، جیسے تیسے بھی ہو، والدین جیسے بھی راضی ہو جائیں، ساری دنیا کی دولت دے کر بھی صحیح بات ہے، اگر والدین کی رضامندی مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، آج ہم خصوصاً عامر بھائی کی والدہ کی سارے ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو آپ سب سے گزارش یہ ہوگی، تو انشاءاللہ زیادہ نہیں تو کوشش کر کے آپ تمام اسلام بھائی تو کم از کم ان کے لیے 112 دفعہ سورہ اخلاص کا تحفہ ضرور پیش کیجیے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ عزوجل آپ اگر چلے کوئی 112 دفعہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم 12 دفعہ ہی پڑھ دیں، تو انشاءاللہ عزوجل اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ انشاءاللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 200 بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھ کر احسان ثواب کریں گے تو اسے 50 سال کے گناہ جو ہے معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے محترم اسلام بھائی، تو احسان ثواب انشاءاللہ کرتے رہا کریں، انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ سب کو